السلام علیکم ڈیئر ویورز. آج کے ہمارے 3 ایڈیٹوریلز اکنامک ایجنڈا، بارڈر پروٹیسٹ اور ڈیڈلی ڈیوائسز. پہلا اور تیسرا جو ایڈیٹوریل ہیں تینوں امپورٹنٹ تو ہیں، لیکن اکنامک ایجنڈا جو کرنٹلی فائنانس منسٹر جو نئے ہیں اور ان کا جو IMF کے ساتھ پلان ہے، کیا ویژن ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، اکنامک ایجنڈا ان کا کیا ہے نئی حکومت کا، اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے. اور جو ڈیڈلی ڈیوائسز ہیں، جو گیس کے سلنڈرز وغیرہ کے حوالے سے جس طریقے سے لو کوالٹی یا ان کی کوالٹی ٹیسٹ وغیرہ جو ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے کئی سارے انسیڈنٹ ہو کے کافی سارے اموات ہو رہی ہیں، اس حوالے سے ہے. اور بارڈر پروٹیسٹ جو ہے یہ چمن میں ہونے والے احتجاج جو ان کے لیے ویزا ضروری کیا گیا ہے، جو افغانستان اور پاکستان کا جو ٹرانزٹ ایریا ہے اس کے حوالے سے تو کئی دنوں سے بلکہ کئی مہینوں سے احتجاج چل رہا ہے. اس حوالے سے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، یہ پوائنٹ آف ویو ہے اس ایڈیٹوریل کا. پہلا ایڈیٹوریل ہمارا اکنامک ایجنڈا، یعنی اقتصادی مقاصد کیا ہیں، ایجنڈا کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، گولز کیا ہیں. اس حوالے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ڈیفیکلٹ ورڈز. اسٹیبلائزیشن، اسٹیبل ہونا یعنی کہ ایک استحکام ہونا. اسٹیڈینس، ایکویلیبریم سینونیمز ہیں. انسٹیبلٹی، فلکچویشن اینٹونیمز ہیں. مینڈیٹنگ یعنی کہ جس کو مینڈیٹ دیا گیا ہو، جس کو لازمی قرار دیا گیا ہو. آرڈرنگ اور کمانڈنگ سینونیمز ہیں. ریلنکویشنگ اور نیگلیکٹنگ اینٹونیمز ہیں. ساورین، ساورین خود مختار ریاست کو کہا جاتا ہے جو اپنے فیصلے خود کرتی ہے. پاکستان تو اس حوالے سے ساورین نہیں ہے. یہ ایز ایڈجیکٹو یوز ہوا ہے. انڈیپینڈنٹ اور اٹانومس اس کے سینونیمز ہیں، جبکہ ڈیپینڈنٹ اور سبارڈینیٹ اینٹونیمز ہیں. ڈیپ روٹیڈ، ڈیپ روٹیڈ کا مطلب جس کی گہری جڑیں ہوں، جس کی ایک جس طریقے سے کہتے ہیں ایک جسے کوئی قانون بن چکا ہو یا جس کا ایک پرسیپشن جو ہے وہ بڑی پرماننٹ نوعیت کی ہو چکی ہو، اس کو ڈیپ روٹیڈ کہتے ہیں. انگرینڈ اور انٹرینچڈ اس کے سینونیمز ہیں. سپرفیشل، شیلو اینٹونیمز ہیں. پیچ ورک، پیچ ورک ٹکڑوں میں یعنی کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا. رینڈملی ناؤن ہے. میک شفٹ، ٹیمپریری سینونیمز ہیں. سیم لیس اور کمپلیٹ اینٹونیمز ہیں. کک سٹارٹ، ابتدا کر دینا، شروع کر دینا. انیشیٹ اور لانچ ایز اے سینونیمز ہیں. ہالٹ اور سٹاپ اینٹونیمز ہیں. نیگوشیشنز مذاکرات کو کہتے ہیں. ڈسکشنز ٹاکس، جبکہ اینٹونیمز ہیں ڈسپیوٹس اور ڈس ایگریمنٹ. بینچ مارک، بینچ مارک ہوتا ہے جو کوالٹی کا اسٹینڈرڈ ہو، جس کو آپ کاپی کر رہے ہوتے ہیں، معیار. اسٹینڈرڈس، کرائٹیریا اور اس کے اینٹونیمز ہیں. ایب نارملٹیز، ڈیویشنز. سگنیفیکنٹ جو اہم ہوتا ہے. ڈپارچر، روانگی. ڈیویشن اور ڈائیورجنس سینونیمز ہیں. ارائیول اور کنٹینیوٹی اینٹونیمز ہیں. پرسکرپشن، پرسکرپشن جو ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے کسی بھی مرض کے لیے، اس کے حوالے سے ہوتا ہے. ریمیڈی، ٹریٹمنٹ اس کے سینونیمز ہیں. ڈس آرڈر اور النیس اینٹونیمز ہیں. ڈانٹنگ، ڈانٹنگ مین دلچسپ، انٹیمیڈیٹنگ، فارمیڈیبل جو بہت ضروری ہو. انکریجنگ اور مینیجیبل اینٹونیمز ہیں. انٹر لنکڈ جو متصل ہوں، ایک دوسرے سے جڑے ہوں. انٹر کنیکٹڈ اور کو ریلیٹڈ سینونیمز ہیں. آئسولیٹڈ اور ڈسکنیکٹڈ اینٹونیمز ہیں. کانسٹیٹوئنسی یہ ہوتا ہے کسی انتخابی ایریا جو ہوتا ہے، حلقہ آپ کہہ سکتے ہیں. الیکٹوریٹ، ووٹرز سینونیمز ہیں. اپوزیشن اور ڈسینٹس، ڈسینٹرز یہ اس کے اینٹونیمز ہیں. پینڈرز یہ نیا ورڈ ہے، چاپلوسی کرنا. پینڈرز اور گریٹیفائز اور انڈلز اس کے سینونیمز ہیں، جبکہ اینٹونیمز ہیں اپوز، ریزسٹ. اب چلتے ہیں ہم ایڈیٹوریل کی ریڈنگ کی طرف. اکنامک ایجنڈا، اقتصادی
اقتصادی جو ایجنڈا ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ایجنڈا مقاصد. آن ٹیوزڈے، منگل کے روز، ایٹ ہز فرسٹ فارمل انٹریکشن. ایٹ ہز اس کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ. جو ہمارے پاس ایک ناؤن ہوتا ہے، ایک پروناؤن ہوتا ہے جو ناؤن کی جگہ لے لیتا ہے، تو ایک خاص اشارہ ہے ہز کی طرف، یعنی کہ فائنانس منسٹر کی طرف اشارہ ہے. ایٹ ہز فرسٹ فارمل، فارمل کیا ہے؟ رسمی. ایٹ ہز فرسٹ فارمل انٹریکشن، اس کے پہلے رسمی جو انٹریکشن ہے یا ایک میل ملاپ ہے، ود رپورٹرز، جو رپورٹ کرنے والے ہیں. آفٹر ازیومنگ، اس کو ذمہ داری کو لینے کے بعد، کنٹرول آف کیو بلاک فائنانس منسٹر، یعنی کہ کیو بلاک یعنی کہ اس کے آفس کی لوکیشن کے حوالے سے ہے. فائنانس منسٹر، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، جس کا نام ہے محمد اورنگزیب، ڈرافٹ سم کلیئر ہنٹس. اس نے ڈرافٹ مطلب اشارہ کرنا، یا یہاں پہ یہ ہے کہ سم کلیئر ہنٹس، واضح اشارے، اباؤٹ دا کائنڈ آف فائنینشیل پالیسیز، کہ کس طرح کی مالیاتی پالیسیز بنائی جائیں گی. ہی انٹینڈز، وہ ارادہ رکھتا ہے، ٹو پرسو، کہ وہ لے کے چلے گا، ایٹ لیسٹ کم از کم، ان دا شارٹ ٹو میڈیم ٹرم، کم عرصے میں اور درمیانے عرصے کے دوران میں. سگنلنگ، سگنل کرنا، اشارہ کرنا. دا کنٹینویشن، جاری رکھنا. آئی ایم ایف مینڈیٹڈ اسٹیبلائزیشن، جو آئی ایم ایف کی مینڈیٹ دی گئی یا ان کی طرف سے جو ضروری اسٹیبلائزیشن، یعنی کہ جو استحکام کے لیے پالیسیز ہیں جو آئی ایم ایف ریکمینڈ کرتا ہے، انڈر دا $3 بلین اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ، جو $3 بلین کی جو ایک ترتیب دی گئی تھی، مینیج کیا گیا تھا لون کے حوالے سے. دا فارمر بینکر، جو پہلے بینکاری میں تھا، سیڈ دیٹ، اس نے کہا، دیٹ کہ پاکستان سوورین نیوکلیئر اسٹیٹ، ایک خود مختار اور ایٹمی ریاست ہے. کوڈ نو لانگر افورڈ، وہ اب یہ برداشت نہیں کر سکتی، ٹو کنٹینیو ود اے پیچ ورک، کہ وہ جاری رکھے اپنا ٹکڑوں میں کام، یعنی ادھورا کام. اپروچ ٹو ڈیپ روٹیڈ اکنامک ووز پریشانیاں، یعنی کہ جو اقتصادی مسائل جن کی جڑیں مضبوط ہیں، ان پریشانیوں کی. ایف اٹ وانٹیڈ، اگر یہ چاہتا ہے، ٹو ایڈریس، کہ معاملہ حل کیا جائے، دا چیلنج، ان مشکلات کو، پوزڈ بائی لو اکنامک گروتھ اینڈ انفلیشن، جو مہنگائی اور اقتصادی بڑھوتری کی کمی کی وجہ سے ہیں. ہی واز آلسو کلیئر، وہ بہت واضح تھا، اباؤٹ دا شریف گورنمنٹس پلان، شریف خاندان کے جو منصوبہ ہے، ٹو کک اسٹارٹ ڈسکشنز، جو بحث شروع ہونے والی ہے، فار اے نیو، ایک نئے، لارجر اینڈ لانگر آئی ایم ایف لون، آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بڑے اور وسیع ٹائم پیریڈ پر، وسیع مدت کے لیے آئی ایم ایف کا جو ادھار کا پیکیج ہے. ڈیورنگ دا انٹرنیشنل لینڈرز وزٹ، جب آئی ایم ایف کے وہ آئیں گے، فار دا سیکنڈ اینڈ فائنل ریویو، دوسرے اور آخری ریویو کے لیے، جائزے کے لیے، آف دا کرنٹ 9 month فیسلٹی، جو ابھی کی 9 مہینے کی سہولت چل رہی ہے، دیٹ اینڈ سون، جو جلد ختم ہونے والی ہے. وی وڈ ایٹ لیسٹ کک اسٹارٹ، ہم کم از کم شروع کریں گے، دا پروسیس، اس سلسلے کو، گیٹ دس اینڈ گیٹ دس، اور حاصل کریں گے، گوئنگ یعنی کہ جاری، ہم اس کو جاری رکھیں گے. لیٹ اس سی، دیکھتے ہیں، ہاؤ دے رسپونڈ، وہ کیسے جواب دیتے ہیں. ہی سیڈ، اس نے کہا، فردر نیگوشیشنز آن دا فریش پروگرام وڈ بی ٹیکن فارورڈ آن دا سائڈ لائنز آف دا اسپرنگ میٹنگز آف دا آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک ان اپریل
In Washington it was mentioned. He said, اس نے کہا further negotiation, مزید جو negotiations ہیں یا مزید جو بارگین ہے آن دا فریش پروگرام، نئے پروگرام کے لیے would be taken forward، اس کو آگے لے کے چلیں گے. آن دا سائڈ لائنز آف دا اسپرنگ میٹنگ، جو موسم بہار میں میٹنگز ہوں گی آف دا آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک کے ساتھ ان اپریل میں ان واشنگٹن میں ہوں گی. اٹ واز مینشنڈ، جس کا ذکر کیا گیا. دا فائنانس منسٹرز میسج، فائنانس وزیر خزانہ کا پیغام واز انمسٹیکیبل، اس میں کوئی غلطی نہیں تھی. دا گورنمنٹ از ایمنگ، گورنمنٹ کا مقصد ہے، نشانہ ہے یا لے کے چل رہی ہے، اس کا آبجیکٹیو ہے فار پرماننٹ میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن، کہ بڑے پیمانے پر ملکی لیول پر جو اکنامک کے ایشوز ہیں، اقتصادی ایشوز ہیں، ان کو استحکام دیا جائے. ایون اف اٹ کمز ایٹ دا کاسٹ آف گروتھ، اگرچہ کہ یہ اقتصادی بڑھوتری میں کمی کی بھی وجہ بن سکتا ہے، یعنی کہ ایٹ دا کاسٹ آف گروتھ نہ بھی ہو لیکن اسٹیبلائزیشن ہونی چاہیے. ہی سیڈ، اس نے کہا دیٹ دا کنٹری شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ، کہ اس ملک کو امید نہیں رکھنی چاہیے کیش ڈپازٹس، جو پیسہ جمع کروایا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے، اینڈ ڈیٹ رول اوورز، اور قرضوں کا جو دیر کرنا، یعنی کہ ایک دفعہ 6 مہینے کے لیے لیا، 3 مہینے کے بعد مزید اس کو 6 مہینے کے لیے کروا دیا فرام فرینڈلی کنٹریز، ہمسایہ جو دوست ممالک ہیں ان سے. اینڈ دیٹ اٹ واز نیسیسری، اور یہ کہ یہ ضروری ہے ٹو اچیو دا اسٹرکچرل بینچ مارکس، کہ جو ساختی یعنی کہ ڈھانچے میں جو اسٹینڈرڈز ہیں، جو کرائٹیریا ہے، اس کو پورا کیا جائے. لیڈ آؤٹ ان دی آئی ایم ایف پروگرامز، جو آئی ایم ایف کے پروگرامز میں جن کی بنیاد رکھی گئی ہو. سائنڈ بائی پاکستان پریویس فائنانس منسٹرز، جو پاکستان کے گزشتہ وزرائے خزانہ نے دستخط کیے تھے. ایز ٹرننگ ٹو پیچ ورک میئرز واز نو سولوشن، جیسا کہ اس کو ادھورا کام رکھنا یا ادھورا چھوڑ دینا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. انفلیشن، مہنگائی، ہی اسٹریس، اس نے زور دیا، کوڈ اونلی بی ایڈریسڈ، صرف اس کو روکا جا سکتا ہے بائی اچیونگ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی، اگر ملکی لیول پر اقتصادی استحکام حاصل کیا جا سکے تو. فیسڈ ود اے ڈانٹنگ چیلنج، یعنی کہ ایک مشکل جو درپیش ہے، اس کا جس کا سامنا ہے. دا منسٹرز پرسکرپشن فار دا انٹرلنکڈ ایشوز، جو وزیر ہے اس کی یہ جو نسخہ ہے یہ آپس میں جڑا ہوا ہے. جو مسائل ہیں آف لو گروتھ، جو اقتصادی بڑھوتری میں کمی، بیلنس آف پیمنٹ ٹربلز، جو ملک کی ادائیگیاں ہیں ان میں کمی، انفلیشن اینڈ فسکل ڈیفیسٹ، جو مہنگائی کے ساتھ ساتھ فسکل ڈیفیسٹ کی جو کمی ہے، یا اینڈ فسکل ڈیفیسٹ ہے یعنی کہ مالیاتی کمی ہے، جو ہمیں ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں اور اپنی انکم کم ہوتی ہے. افلیکٹنگ دا اکانومی، یہ ملک پر بحران ہے، یہ ملک پر بوجھ ہے. انڈیکیٹ اے پلان، یہ ایک منصوبہ ظاہر کرتا ہے فار اے کانسیکوینشل اوور ہال، ایک بڑے وسیع پیمانے پر جو ہے وہ اس پورے سسٹم کے اوور ہال کی ضرورت ہے. آف دا گورنمنٹ، حکومت کی، ایز ویل ایز اٹس بجٹ، اور اس کے ساتھ اس کے بجٹ کی، اوور دا نیکسٹ سیورل ایئرز، آنے والے کئی سالوں تک. ہز پلان آلسو ریپرزینٹس، اس کا جو منصوبہ ہے وہ ظاہر کرتا ہے سگنیفیکنٹ ڈپارچر، ایک واضح جو ڈیویشن ہے، ڈپارچر ہے فرام دا پی ایم ایل این سگنیچر اکنامک اینڈ فنینشیل پالیسیز، جو پی ایم ایل این کی دیر سے اقتصادی اور مالیاتی پالیسیز ہیں ان سے ہٹ کے ہوگا. دا کوشچن از، سوال یہ ہے، ول ہی گیٹ انف روم ٹو ایگزیکیوٹ دا اسٹیبلائزیشن پالیسیز، کیا اس کو اتنا آزادی دی جائے گی کہ وہ استحکام کے لیے پالیسیز کو عمل میں لائے فار ایز لانگ ایز اٹ از ریکوائرڈ، جیسا کہ ایسا ہونا چاہیے. واٹ از دی گارنٹی، کیا اس کی گارنٹی ہے دیٹ دا رولنگ پارٹی ول سپورٹ ہز اٹیمپٹس، کہ جو حکومت میں جماعت ہے وہ اس کی کوششوں کو سہارا دے گی، سپورٹ کرے گی. ٹو افیکٹولی ٹیکس اٹس کور پولیٹیکل کانسٹیٹوینسی،
کہ وہ اپنے جو حلقے ہیں سیاسی حلقے ہیں ان کو ایک بڑا ٹیکس عائد ہونے دے آف ریٹیلرز اور دا پاورفل ریئل اسٹیٹ مافیا. جو ریٹیلرز ہیں اور جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، زمینوں کا کام کرتے ہیں، کنسٹرکشن کا یا خرید و فروخت کا، تو ان پہ بھی ٹیکس لگنے دے گے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، یعنی کہ آخری لیکن بالکل آخری نہیں، ہاؤ لانگ ول دا گورنمنٹ ریزسٹ، کہ حکومت کب تک اس کی مزاحمت کرے گی. دا ٹیمپٹیشن آف اسپرنگ گروتھ، جو یہ رکی ہوئی جو اقتصادی ترقی ہے، وداؤٹ ایگزیکیوٹنگ دا لانگ اسٹینڈنگ اسٹرکچرل ریفارمز، بغیر جو لانگ اسٹینڈنگ اسٹرکچرل یعنی کہ جو ملکی لیول پر ساخت میں بڑی تبدیلیاں ریفارمز ہیں ان کو کیے بغیر. ونس فوریکس ریزروز رائز، ایک دفعہ زر مبادلہ اگر اوپر چلے جاتے ہیں ٹو آ کمفرٹیبل لیول، ایک اطمینان والی صورتحال تک، ایز اٹ پینڈرز ٹو اٹس ووٹ بینک، اور یہ آنچ بھی آئے گی اس کے ووٹ بینک پر، یعنی کہ جو پینڈر کا مطلب ہے چاپلوسی، ٹو اٹس ووٹ بینک، اس کے ووٹ بینک پر بھی نقصان آئے گی. انڈیڈ، بلا شبہ، دا نیو آرمی بیکڈ SIFC کریٹڈ لاسٹ ایئر، جو SIFC جس کو ملٹری نے بیرونی جو سرمایہ کاری ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بنایا تھا، جو پچھلے سال بنی تھی، ٹو اٹریکٹ انویسٹمنٹ فرام دا گلف نیشنز، جو عرب ممالک ہیں ان سے سرمایہ کاری کے لیے، از وائڈلی ایکسپیکٹڈ ٹو بی ٹو ہیلپ ہم. یہ بڑے وسیع پیمانے پر لگتا ہے کہ یہ اس کے کام آئے گی. اسٹل، تاہم، دا سکسیس آف دا فائنانس منسٹر اسٹیبلائزیشن ایجنڈا، وزیر خزانہ کے استحکام کے ایجنڈا، ول ہینگ لارجلی آن ہز ایبلٹی، اس کی قابلیت کے ساتھ چلے گا، ٹو مینیج دا ڈیزائرس اینڈ ڈیمانڈس، جس میں وہ دوسروں کی خواہشات اور مطالبات کو مینیج کرنا ہوگا، آف دا پارٹی ان پاور، جو جماعت حکومت میں ہے، ود آؤٹ ڈگریسنگ فرام دا پاتھ آف ریفارم، لیکن بغیر ہٹے، یعنی کہ ڈیویٹ نہیں کرے گا، ڈگریس نہیں کرے گا جو ریفارمز کا راستہ ہے جس کا اس نے ہنٹ دیا ہے. منگل کو کیو بلاک کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد صحافیوں کے ساتھ اپنی پہلی باضابطہ بات چیت میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کم از کم مختصر سے درمیانی مدت میں وہ کس قسم کے مالیاتی پالیسیاں اپنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ واضح اشارے چھوڑے. $3 بلین کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت IMF کی مینڈیٹڈ اسٹیبلائزیشن پالیسیوں کو جاری رکھنے کا اشارہ دیتے ہوئے سابق بینکر نے کہا کہ پاکستان، جو ایک خود مختار جوہری ریاست ہے، اب مزید گہرے معاشی مسائل کے لیے پیچ ورک اپروچ جاری رکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتے. پیچ ورک مطلب ادھورا کام یا ٹکڑے لگانا، جہاں سے کوئی چیز پھٹی ہو تو اوپر ٹکڑا لگا دینا. اگر یہ کم اقتصادی ترقی اور افراط زر کی وجہ سے درپیش چیلنج سے نمٹنا چاہتا ہے. قرض IMF کے قرض کے لیے بات چیت وہ شریف حکومت کے بین الاقوامی قرض دہندہ کے دورے کے دوران ایک نئے بڑے اور طویل جو پلان ہے اس کے منصوبے شروع کرنے کے بارے میں بھی واضح تھے، جو کہ جلد ختم ہونے والی موجودہ 9 ماہ کی سہولت کے دوسرے اور آخری جائزے کے لیے ہیں. ہم کم از کم اس عمل کو جاری کریں گے اور اسے جاری رکھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. انہوں نے کہا، اس میں بتایا گیا کہ تازہ پروگرام پر مزید بات چیت کو واشنگٹن میں اپریل میں IMF اور ورلڈ بینک کے موسم بہار کے اجلاس کے موقع پر آگے بڑھایا جائے گا. وزیر خزانہ کا پیغام غیر متزلزل تھا. حکومت مستقل میکرو اکنامک استحکام کا ہدف رکھتی ہے، چاہیے یہ ترقی کی قیمت پر ہی کیوں نہ ہو. انہوں نے کہا کہ ملک کو دوست ممالک سے کیش ڈپازٹس اور قرضوں کے رول اوور کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور یہ کہ پاکستان کے سابقہ وزرائے خزانہ کے دستخط شدہ IMF پروگراموں میں وضع کردہ ڈھانچہ جاتی معیارات کو حاصل کرنا ضروری تھا
کیونکہ پیچ ورک کے اقدامات کی طرف رجوع کرنا کوئی حل نہیں تھا۔ انہوں نے زور دیا کہ افراط زر کا تدارک میکرو اکنامک استحکام کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایک مشکل چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے کم نمو، ادائیگیوں کے توازن کی پریشانیاں، افراط زر اور مالیاتی خسارے کے آپس میں جڑے مسائل کے لیے وزیر کا نسخہ معیشت کو متاثر کرنے والے حکومت کے ساتھ ساتھ اس کے بجٹ کے ساتھ ساتھ اگلے کئی سالوں میں نتیجہ خیز تبدیلی کے منصوبے کی نشاندہی کرتا ہے۔ سال ان کا منصوبہ مسلم لیگ نون کی دستخط شدہ اقتصادی اور مالیاتی پالیسیوں سے ایک اہم علیحدگی کی نمائندگی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسے استحکام کی پالیسیوں پر عمل درآمد کے لیے اتنی گنجائش ملے گی جب تک اس کی ضرورت ہو؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ حکمران جماعت اپنے بنیادی سیاسی حلقے خوردہ فروشوں یا طاقتور ریئل اسٹیٹ مافیا پر ٹیکس لگانے کی کوششوں کی حمایت کرے گی؟ آخری لیکن کم از کم، حکومت کب تک غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ایک آرام دہ سطح پر پہنچ جانے کے بعد طویل عرصے سے جاری ڈھانچہ جاتی اصلاحات کو عمل میں لائے بغیر ترقی کو تیز کرنے کے لالچ کا مقابلہ کرے گی؟ کیونکہ یہ اپنے ووٹ بینک تک پہنچ جاتی ہے۔ ایس آئی ایف سی اس کی مدد کی توقع در حقیقت خلیجی ممالک سے سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے گزشتہ سال فوج کی حمایت یافتہ نئی جو پالیسی تھی وہ بھی مدد کرے گی۔ پھر بھی وزیر خزانہ کے استحکام کے ایجنڈے کی کامیابی کا انحصار بڑی حد تک ان کی اقتدار میں موجودہ پارٹی کی خواہشات اور تقاضوں کو سنبھالنے کی صلاحیت پر ہے۔ بغیر اصلاح کے راستے سے ہٹے ہوئے اس کو لے کے آگے چلنا کی ضرورت ہے۔ اب اگلا آ جاتا ہے ہمارا ایڈیٹوریل، بارڈر پروٹیسٹ، یعنی کہ سرحد پر جو احتجاج ہو رہے ہیں اس حوالے سے۔ امپوزیشن نافذ کرنا، عائد کرنا، مینڈیٹ حکم دینا، ڈسکنٹینٹ غیر اطمینان، پریویلنگ یعنی کہ جو چیزیں چل رہی ہیں، اسٹرنجنٹ سختی کے ساتھ، نوٹوریس بدنام، انفیمس اور نوٹوریس اس کے سینونیمز ہیں، ریپیوٹیبل رسپیکٹڈ اینٹونیمز ہیں۔ ان ایڈورٹنٹلی بے خودی یعنی کہ اچانک جو ہو جانا، ان ایڈورٹنٹلی امپیکٹڈ متاثر کرنا، مارجنلائزڈ جن کو بالکل مجبور کر دیا گیا ہو اور جو بہت متاثر ہوئے ہوں، ریپرکشنز نتائج یا ان کے اثرات، امپلیکیشنز اثرات یا مشکلات، ریکگنیشن پہچاننا، کسی کو ماننا، ریسٹوریشن بحالی کرنا، میٹیگیٹ کم کرنا، ریکالسائٹرنٹ چڑچڑا جو سخت مزاج ہوتا ہے، آبسٹینیٹ اس کا سینونیم ہے، ریکالسٹرینٹ۔ ایڈیٹوریل، دا بارڈر ٹاؤن آف چمن، چمن کا جو بارڈر ہے، سرحد ہے، اس کا قصبہ، ہیز بن پروٹیسٹنگ احتجاج کرتا چلا آ رہا ہے، فار نیئرلی 5 months تقریباً 5 مہینے سے، ناؤ اب، اگینسٹ دا گورنمنٹس امپوزیشن جو گورنمنٹ کا عائد کیا گیا فیصلہ ہے، آف پاسپورٹ اینڈ ویزا مینڈیٹ فار موومنٹ بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان، جو کہ پاسپورٹ اور ویزا کا ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے جو کوئی بھی پاکستان اور افغانستان میں آئے گا جائے گا۔ ڈیپ سیٹڈ ڈسکنٹینٹمنٹ یعنی کہ جو ایک بہت گہرا عدم اطمینان ہے، پریویلز ان دا لوکل پاپولیس، جو آبادی ہے وہاں کی لوکل آبادی یعنی کہ جو اس ایریا کی آبادی ہے اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور اس میں ٹریڈرز یعنی کہ تاجر ہیں، پولیٹیکل پارٹیز سیاسی جماعتیں ہیں، اینڈ سول سوسائٹی اور معاشرے کے باقی لوگ ہیں۔ کاسٹنگ آ اسپاٹ لائٹ آن ناٹ جسٹ دس ایشو، کاسٹنگ آ اسپاٹ لائٹ یعنی کہ وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، آن ناٹ جسٹ دس ایشو، نہ صرف اس مسئلے کی طرف، بٹ آلسو دا ریجنز اوور آل اکنامک ہارڈشپس، بلکہ اس علاقے کی جو اقتصادی مشکلات ہیں ان کی طرف بھی۔ دا ٹرانزیشن فرام اے ریلیٹیولی اوپن ٹو اے ریگولیٹڈ کراسنگ، جو
یہ تبادلہ ہے یا بدلاؤ آیا ہے فرام ریلیٹیولی اوپن، جو پہلے ایک بالکل آزادانہ موومنٹ ہوتی تھی، ٹو ریگولیٹڈ کراسنگ، اب قانون کے مطابق اس کی کراسنگ ہوگی، ود اسٹرنجنٹ ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹس، اور کاغذات کی جس میں سختی سے پابندی ہے، ضرورت ہے، انڈرسٹینڈیبلی جس کو سمجھا جائے، ایمڈ ایٹ انہینسنگ سیکورٹی، جس کا مقصد ہے کہ سیکورٹی کو بڑھایا گیا ہے، ان این ایریا نوٹوریس فار سمگلنگ، جو سمگلنگ کے لیے بہت مشہور ہے یا بدنام ہے، ہیز ان ایڈونٹنٹلی امپیکٹڈ، اس نے اچانک اثر انداز کیا ہے، دا کمیونٹیز وے آف لائف، وہاں کے باسیوں کی زندگی کو، دا لوکل اکانومی، وہاں کی جو لوکل اقتصادی حالت ہے، وچ ریلائز ہیویلی آن اسمال اسکیل ٹریڈ، جو وسیع پیمانے پر چھوٹے چھوٹے تجارت پر انحصار کرتا ہے، ہیز بن ہٹ پارٹیکولرلی ہارڈ، اب مشکل سے دو چار ہے، وائل ٹرکس ہیو ریسنٹلی بن الاؤڈ تھرو، ابھی ٹرکس کی جو موومنٹ تھی اس کو اجازت دی گئی تھی، تھاؤزنڈز آف ڈیلی ویج ورکر، جو روزانہ کا کام کرنے والے مزدور ہیں، ہو واک اکراس، جو آتے جاتے تھے، ہیو بن مارجنلائزڈ، ان کو روک دیا گیا ہے، اور ریسنٹ ابھی رپورٹ بائی دا ہیومن ریسورس کمیشن آف پاکستان ہائی لائٹس، جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے پاکستان میں، اس نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ناٹ جسٹ دا امیڈیٹ اکنامک ریپرکشنز، یہ ابھی یعنی کہ جو فوراً سے اقتصادی اثرات ہیں، نتائج ہیں، بٹ آلسو دا لانگ ٹرم سوشل اینڈ ہیومینیٹیرین امپلیکیشن، بلکہ یہ دیر پا یہ لمبے عرصے کے لیے معاشرتی اور انسانی مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، آف دا بارڈر ریسٹرکشنز، یہ جو سرحد پر سختی ہوئی ہے یا پابندیاں عائد کی گئی ہیں، اٹ رائٹلی کالز، یہ بالکل ٹھیک کہا گیا ہے، فار آ نیوسٹ اپروچ، کہ ایک مل جل کر ایک بہتر اپروچ کی ضرورت ہے، طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت ہے، سجیسٹنگ انگیجمنٹ ود آل اسٹیک ہولڈرز، جتنے بھی اس میں متاثرین ہیں ان کے ساتھ انگیج ہونے کی ضرورت ہے، بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، انکلوڈنگ افغان ریپرزینٹیٹیوز، اس میں افغان باشندوں کے ساتھ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، ٹو فائنڈ اے بیلنسڈ ریزولوشن، تاکہ متوازن اس مسئلے کا حل نکالا جائے، دیٹ کنسیڈر بوتھ، جس میں دونوں پہلوؤں کو زیر غور رکھا جائے، سیکورٹی نیڈز، جو حفاظتی ضروریات ہیں، اینڈ دا لوکل پاپولیس ویلفیئر، اور وہاں کی جو لوکل آبادی ہے اس کی ضروریات کے حوالے سے یا اس کی ویلفیئر کے حوالے سے، دا پروٹیسٹرز ڈیمانڈ، جو احتجاج کرنے والے ان کے مطالبات ہیں، رینجنگ فرام دا ابولیشن آف دا ویزا پالیسی، کہ اس ویزا پالیسی کو ختم کیا جائے، ٹو دی ریسٹوریشن آف اسمال ٹریڈرز ویلفیئر پیکیجز، اور جو چھوٹے تاجر ہیں ان کے فلاح کے لیے کام کیے جائیں، ریپریزنٹ اے بارڈر پلی فار ریکگنیشن، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو براڈر پلی فار ریکگنیشن کے ان کے مسائل کو سمجھا جائے، ریسپیکٹ کی جائے، اینڈ انڈرسٹینڈنگ، اور عزت کی جائے، عزت اور احترام کے ساتھ اس کو مانا جائے، دا پرپوزل ٹو فیسیلیٹیٹ ویزاز آن ارائیول، اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک پرپوزل ہے کہ جو آنے پہ ویزا دیا جائے، اینڈ اسٹیبلش بارڈر مارکیٹس از اے کنسٹرکٹیو اسٹیپ، اور بارڈر سرحدی علاقے پر مارکیٹ بنائی جائے، یہ ایک مثبت پہلو ہے، ٹو ورڈز میٹیگیٹنگ دا اکنامک امپیکٹ، جس سے اقتصادی مشکلات کے اثرات کم کرنے میں مدد ملے گی، آف دا نیو ریگولیشن، ان نئے قوانین کے مطابق، دیز میجرز، یہ پیمانے، کپلڈ ود انویسٹمنٹس، ان کو سرمایہ کاری کے ساتھ اگر جوڑا جائے، ان لوکل انڈسٹریز، وہاں پہ جو لوکل صنعت ہے، اینڈ جاب کریشن انیشیٹیوز، اور وہاں پر روزگار کے سہولیات مہیا کی جائیں، ایز سجیسٹڈ بائی دا HRCP، جس طریقے سے ہیومن ریسورس کمیشن آف پاکستان نے عرض کیا ہے یا انہوں نے ایک اپنی رائے دی ہے، کوڈ سرو ایز اے فاؤنڈیشن، یہ ایک بنیاد بن سکتی ہے فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ان چمن میں ایک دیر پا جو ترقی اور استحکام کے لیے، اینڈ دا وائڈر بلوچستان، اور وسیع تر پورے بلوچستان کے لیے بھی، دا نیو گورنمنٹ مسٹ بیلنس
دا امپیریٹیو آف نیشنل سیکورٹی. نئی حکومت کو متوازن کرنا چاہیے جو ضروری قومی سلامتی ہے ود دا لیجیٹیمیٹ نیڈس اینڈ رائٹس آف اٹس بارڈر کمیونٹیز، اور ان لوگوں کی ضروریات جو اس سرحد کے قریب رہتے ہیں. اٹ مسٹ انگیج ود پروٹیسٹر، ان کو احتجاج کرنے والوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. انڈرسٹینڈ دیئر گریونسز، اور ان کے جو مشکلات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. اینڈ ایکسپلور انٹرم سولوشنز، اور کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی ضرورت ہے. وائل ورکنگ ٹوورڈز لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ گولز، اور لمبے عرصے کے لیے ترقی کے جو کام ہیں اس کے منازل کو بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ڈائلاگ اینڈ ڈپلومیسی، یعنی کہ آپس میں بات چیت اور ڈپلومیسی کا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے ود دی پروٹیسٹر، ان احتجاج کرنے والوں کے ساتھ. along side working with a recalcitrant کابل، اور اسی طرح سے جو کابل کے لوگ ہیں جو پہلے ہی ان کے ساتھ نالاں ہیں، اور کی ٹو نیویگیٹنگ دس کمپلیکس ایشو، یہ وہ مین پہلو ہیں جن سے ان پیچیدہ مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. ایز مینشنڈ پریویسلی، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے ان دیز پیجز، ان صفحات میں. انشورنگ دیٹ دا سیکورٹی میئرز، کہ یہ جو حفاظتی اسٹیپس لیے گئے ہیں آر ناٹ پرسیوڈ ایز پیونیٹیو، یہ سزا کے طور پر نہیں ہے، بٹ ایز پارٹ آف براڈر اسٹریٹجی، بلکہ ایک لمبے لائے عمل کے لیے. ٹو انہینس دا ویل بینگ آف آل پاکستانیز، جس سے پورے پاکستان کے لوگوں کا فائدہ ہوگا، انکلوڈنگ دوز ان چمن، جو چمن کے باسیوں کے سمیت. اسینشیل، یہ ضروری بھی ہے. دا پاتھ فارورڈ شوڈ بی مارکڈ بائی ایمپیتھی، اور یہ جو مستقبل کا راستہ ہے یا آگے بڑھنے کا راستہ ہے وہ ہمدردی کا ہونا چاہیے. انگیجمنٹ، ایک دوسرے سے بات چیت کا ہونا چاہیے. اینڈ کنسرٹیڈ ایفرٹس ٹوورڈ اکنامک امپاورمنٹ، اور اس پورے اقدامات کی جو زور ہے وہ اقتصادی ترقی کی طرف ہونا چاہیے. لینگ دا گراؤنڈ ورک، اور زمین پر کام ہونا چاہیے. فار پیس اینڈ پراسپیرٹی، امن کے لیے، خوشحالی کے لیے. ان دا ریجن، پورے علاقے میں. اچھا جی، یہ اردو میں ٹرانسلیشن آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. ٹائم تھوڑا سیو کر لیتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا نیکسٹ ایڈیٹوریل، ڈیڈلی ڈیوائسز. ڈیڈلی ڈیوائسز، اور اس میں ہمارے پاس جو مشکل الفاظ ہیں ان کو پہلے دیکھتے ہیں. اسپیٹ، سلسلہ. ہیزرڈ، خطرہ. ایکسپلوژن، دھماکہ. ریزیڈینشل، جو رہائشی ہیں. ماؤنٹنگ، بڑھتا ہوا. پراکسیمیٹی، تقریباً، نزدیک. ٹریجیکلی، افسوسناک طور پر. آن سیٹ، آغاز، شروعات. انریلائبل، غیر متوقع، غیر اعتماد والا. پریشرائزڈ، دباؤ میں رکھنا. ان اویلیبلٹی، عدم دستیابی. گورنمنٹ کی طرف سے. ایجوکیشنل، تعلیمی. ٹرانسمیشنز، انتقالی. ریگولیشنز، قوانین. اس میں کوئی خاص زیادہ مشکل ورڈز نہیں ہیں اس ایڈیٹوریل میں. دا ریسنٹ اسپیٹ آف ڈیڈلی انسیڈنٹس. دا ریسنٹ، جو ابھی کے ہیں. اسپیٹ، آغاز. آف ڈیڈلی انسیڈنٹس، اموات سے بھرپور واقعات. انوالونگ گیس سلنڈر، جس میں گیس سلنڈرز ہیں. مسٹ برنگ دا اتھارٹیز اٹینشن، جو اتھارٹیز ہیں ان کی توجہ ہونی چاہیے. ٹو آ ڈیلی ہیزرڈ، اس روزانہ کے خطرے کی طرف. ہیزرڈ، خطرہ. مینی اکراس دا کنٹری، جو کئی سارے لوگ اس ملک میں فیس کرتے ہیں. ہیو بین فورسڈ ٹو لیو ود، جس میں مجبوراً ان کو رہنا پڑ رہا ہے. سو فار دس ویک، اگر اس ہفتے کی بات کریں، 12 پیپل انکلوڈنگ 5 فرام سنگل فیملی، 12 لوگ مارے گئے. جو 5 لوگ ایک ہی خاندان سے تھے وہ بھی شامل ہیں. ہیو بین کلڈ، وہ مارے گئے. اینڈ سیورل ادر انجرڈ، اور کئی اور دوسرے زخمی ہوئے. ان 2 سیپریٹ گیس سلنڈر ایکسپلوژن انسیڈنٹس، 2 الگ الگ جو گیس کے سلنڈر کے دھماکے کے واقعات ہوئے. بوتھ اکرڈ، دونوں یہ واقعات ہوئے. ان ریزیڈینشیل بلڈنگز، رہائشی عمارات میں. 1 ان ملتان، ان میں سے ایک ملتان میں تھا. اینڈ دا ادر ان کوئٹہ، اور دوسرا کوئٹہ میں. ان سیف گیس اسٹوریج سلنڈرز،
جو غیر محفوظ گیس کی اسٹوریج کی جگہ ہے سیم ٹو بی بیکمنگ اے میجر کاز، یہ ایک بڑی وجہ بنتا نظر آتا ہے فار دا ماؤنٹنگ ٹال فرام ڈومیسٹک ایکسیڈنٹس، جو گھر میں حادثات ہو رہے ہیں یہ اس میں کافی تیزی آئی ہے. یٹ دا ایشو ہیز ناٹ ریسیوڈ ایز مچ اٹینشن، تاہم اس مسئلے نے ابھی تک کوئی توجہ حاصل نہیں کی جو اس کو کرنی چاہیے تھی فرام دا اتھارٹیز، جو حکمرانوں کی طرف سے، ایز اٹ ڈیزرو، جیسا کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے، حقدار ہے. وومن اینڈ چلڈرن آر موسٹ ایٹ رسک، خواتین اور بچے زیادہ خطرے میں ہیں، بیکاز دے آر فریکوینٹلی ان کلوز پراکسیمیٹی ٹو اسپیسز، کیونکہ وہ گھر میں ان چیزوں کے قریب ہوتے ہیں. ویئر گیس سلنڈرز آر یوزڈ ان ہاؤس ہولڈ، جب گیس کے سلنڈر گھروں میں استعمال ہوتے ہیں. ٹریجیکلی، افسوسناک طور پر، چلڈرن اکاؤنٹ فار موسٹ آف دا ڈیڈ ان دی بلاسٹ رپورٹڈ دس ویک، جو اس ہفتے میں یہ بلاسٹ ہوئے، دھماکے ہوئے، ان میں زیادہ تر بچے تھے. دا آن سیٹ آف رمضان، یعنی کہ جب سے رمضان کا آغاز ہوا ہے، ہیز انکریز دا رسک، اس خطرے کو اور بڑھا دیا ہے، آف ڈیڈلی بلاسٹ، اس جو مار دینے والے یہ دھماکے ہیں. مینلی بیکاز، خاص طور پر کیونکہ ان ریلائبل گیس سپلائی اراؤنڈ سحر اینڈ افطار، کیونکہ سحر اور افطار کے درمیان میں جو گیس کی سپلائی ہے وہ کنٹینیوس نہیں ہوتی، غیر اطمینان ہے. آفن پشز ایون مور ہاؤس ہولڈ ٹو آپٹ فار سلنڈرز، اور اس کی وجہ سے جو گھروں میں گیس کے سلنڈر زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. پرچیزنگ گیس ان پریشرائزڈ کنٹینر، جو گیس خریدی جاتی ہے وہ پریشرائز کر کے کنٹینر میں بند ہوتی ہے. ہیلپس ہاؤس ہولڈز انشور، جس سے گھروں میں یہ بات یقینی بنائی جاتی ہے دیٹ کوکنگ ایکٹیویٹیز کین کنٹینیو، تاکہ کھانے پکانے کے جو کام ہیں وہ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہیں. انہنڈرڈ، یعنی کہ بغیر رکاوٹ کے. ڈیورنگ پیک ٹائمز، اس ٹائم جب گیس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. وین لائن گیس آفن بیکمز ان اویلیبل، جب لائنوں میں گیس ختم ہو جاتی ہے یا ہوتی نہیں ہے. گیون دیٹ اٹ از پرائمرلی گورنمنٹل فیلر، اگر دیکھا جائے تو یہ حکومت کی ناکامی یا گورنمنٹ کی ناکامی ہے. دیٹ لارج نمبر آف سٹیزنز ہیو نو ایکسیس ٹو پائپ گیس، کہ بہت سارے علاقوں میں جو پائپ سے گیس ہوتی ہے اس کی ایکسیس ہی نہیں یا اویلیبل ہی نہیں. دوز ریسپانسبل مسٹ ایٹ لیسٹ ٹیک میئرز ٹو انشور دیٹ سٹیزنز forced to opt for cylinders do not expose themselves to avoidable risk. Those responsible must at least take، جو ذمہ دار ہیں ان کو کم از کم اتنی احتیاط کرنی چاہیے، ان کو میت لینے چاہیے ٹو انشور، تاکہ یقینی بنایا جائے دیٹ سٹیزن forced to opt for cylinder، کہ وہ شہری جو مجبوراً سلنڈر استعمال کرتے ہیں do not expose themselves، وہ to avoidable risk، جو خطرہ جس سے بچا جا سکتا ہے اس سے تو ان کو بچایا جائے. ان دس ریگارڈ، اس حوالے سے نیشن وائڈ ایجوکیشن کمپین ریگارڈنگ سلنڈر سیفٹی کین بی لانچ، پورے ملک میں سلنڈر کی حفاظت سے استعمال کے حوالے سے ایک ایجوکیشن دینی چاہیے. اینڈ دا ویریس رمضان ٹرانسمیشنز ہوسٹڈ بائی ٹی وی چینل کین بی ریکویسٹڈ ٹو انکلوڈ وارننگز فار دیئر ویورز اباؤٹ دا potential risk of using pressurized gas and that one may do to ensure their loved ones avoid harm. رمضان ٹرانسمیشن میں جو ٹیلی ویژن کے چینلز ہیں ان کو بھی ہدایت ہونی چاہیے، ان کو بھی ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ وہ وارننگ ایشو کریں، جو ان کے ویورز ہیں اس طرح کے خطرے سے وہ بچ سکیں، جو پریشرائزڈ گیس سلنڈر استعمال کرنے سے کوئی بھی واقع ہو سکتا ہے جس سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. دا unregulated cylinder refilling industry also needs tighter monitoring and control. اسی طرح سے جو ان ریگولیٹڈ سلنڈر ریفلنگ کی جو صنعت ہے اس کے اوپر بھی جو مانیٹرنگ پالیسی اور کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ایز سمالر وینڈرز آپریٹ وداؤٹ ریگارڈ ٹو اینی سیفٹی پروٹوکولز، کیونکہ جو چھوٹے تاجر ہیں
یا بیچنے والے ہیں وہ بغیر کسی حفاظتی پروٹوکول کے کام کرتے ہیں. گیس سلنڈرز آر ٹرننگ انٹو اے میجر ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایشو. اسی طرح سے گیس سلنڈر جو ہیں یہ بہت بڑا صحت کے لیے اور حفاظت کے لیے مسئلہ بنتے جا رہے ہیں. اینڈ دا اتھارٹیز مسٹ رسپونڈ پرو ایکٹیولی. اور جو گورنمنٹ کے نمائندے ہیں یا جو اتھارٹیز ہیں ان کو لازمی طور پر وقت سے پہلے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. سو یہ تھے ایڈیٹوریل اردو کی جو ٹرانسلیشن ہے. یہ لاسٹ والے کی بھی آپ خود گو تھرو کر لیں. مجھے دیجیے اجازت ہے، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آتے ہیں. اللہ حافظ.